رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا 16واں رکوع اور 7ویں پارے کا 6واں رکوع میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ انعام شروع کریں گے۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر، اور آخر میں خلاصے کے طور پہ چند علمی نکات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم۔ یہ جو ہے نا قالا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ فیوچر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسا فیوچر ہے گویا کہ وہ ہو چکا ہے، یعنی ایک چیز پاس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، پاس جو ہے نا ماضی وہ چینج نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فیوچر کی بات کو ماضی کے انداز میں بیان کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنی پکی بات ہے کہ یہ بھی چینج نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ارشاد وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آ کا معنی کیا، انت کا معنی تو، قلتا کا معنی تو نے کہا، للناس کا معنی لوگوں سے، اتخذونی، اتخذو اکتسبو کی طرح آرڈر کا صیغہ ہے، اتخذونی و امیہ الہین من دون اللہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ٹھہرا لو مجھے، اتخذونی مجھے، و امیہ اور میری ماں کو، الہینی دو معبود بنا لو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے۔ قال حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانکا، سبحانہ یعنی ہر عیب سے پاک ہے، کا معنی تو ہر عیب سے پاک ہے، ما یکون لی نہیں ہے میرے لیے، ما یکون نہیں ہوگا یہ بات لی میرے لیے، یعنی میرے تو مناسب ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے سے، ان اقولا کہ میں ایک بات کہوں، ما وہ بات کہوں، لیس لی بحق نہیں ہے اس بات کے لیے میرے پاس کوئی حق، یعنی اس کا تو مجھے رائٹ ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات لوگوں سے کہہ لیتا، جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے، وہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں۔ تو آسان ترجمہ کیا ہوگا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ایک ایسی بات لوگوں سے کہہ دوں جس کا مجھے رائٹ ہی نہیں دیا تو نے۔ ان کنتو قلتہ، ان کنتو اگر میں تھا ایسا، کنتو کا معنی میں تھا ایسا، قلتہ کہ میں نے یہ بات کہی ہے بالفرض لوگوں سے، فقد علمتا تو تحقیق تو اس کو جانتا ہے، اگر میں نے ایسی بات بالفرض کہی ہے تو جانتا ہے اس کو، تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے ما وہ ان چیزوں کو، فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب بے شک تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، ما قلت لہم نہیں کہا میں نے، لہم ان کو، الا مگر وہ بات، ما امرتنی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، بہی جس بات کا، امرتا کا معنی تو نے حکم دیا، نی کا معنی مجھے، بہی جس بات کا، میں نے ان سے وہی کہا ہے جس بات کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ وہ کیا بات تھی، ان اعبد اللہ، اصل میں تھا ان اعبد اللہ، یہ بات کہی تھی کہ اعبد اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، میں نے تو یہی بات ان سے کہی تھی، وکنت علیہم شہیدا اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں موجود تھا، یہ دمتو یہ پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے، دوام سے نکلا، اصل میں تھا دومتو، نصر ینصر کی طرح، دوام یدومو کسی چیز کا قائم و دائم رہنا، تو دمتو ضربتو کی طرح اصل میں تھا دومتو جب تک میں ان میں دائم رہا، یعنی جب تک میں ان میں موجود رہا، تو فیہم ان کے اندر، اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، فلما توفیتنی جب تو نے مجھے وصول کر لیا، یہ وہی لفظ ہے بار بار ڈیفائن کر چکا ہوں، وفا سے نکلا ہے، توفیا کا معنی وصول کر لینا، موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، کیونکہ اس میں بھی وصولی ہوتی ہے روح کی، اور پوری باڈی کو اٹھا لینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا اور قرب قیامت میں موت واقع ہوگی، تو دونوں میننگ مراد لیے جا سکتے ہیں۔ فلما توفیتنی جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا انت الرقیب علیہم، کنتا تو تھا، انتا تو الرقیب نگہبان علیہم ان پر،
رقیب کہتے ہیں جو نگرانی کرنے والا، تو اس وقت تو ان پر نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، تو ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ان تعذبہم، ان کا معنی اگر، عذب یعذب تعذیباً، عذاب دینا، ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے گا، فإنہم عبادک، تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی مغفرت کرے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو زبردست غالب، الحکیم، حکمت والا ہے۔ قال اللہ، اللہ نے کہا، هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ، هَذَا يَوْمُ، یہ ایک ایسا دن ہے، يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ، کہ سچے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، صدقہم، ان کا سچ، یعنی ایک آج ایک ایسا دن ہے کہ آج سچے لوگ جب سچ بولیں گے تو ان کا سچ بولنا ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے یہ ان باغات میں ہمیشہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان سب کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تو جی سورہ مائدہ کے آخری رکوع کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ چونکہ آخری رکوع ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو انصاف کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ، اس انصاف کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں عمل کے لیے موٹیویشن ملے، ہمیں یقین ہو کہ ہم نے بھی حساب و کتاب دینا ہے۔ اور عیسائیوں کو خاص طور پر خطاب ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کو معبود بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں جو پچھلے رکوع میں، اس پچھلے رکوع میں اللہ نے جو حضرت عیسیٰ پہ نعمتیں کی تھیں ان کا تذکرہ کیا تھا، تو ان نعمتوں کو بیان کر کے اب اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ یہ جو عیسائی لوگ آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے اور حضرت مریم کو بھی الوہیت میں، معبود ہونے میں شریک کیا ہوا ہے، تو یہ سب باتیں کہ آپ نے ان سے کہیں تھیں، تو حضرت عیسیٰ براءت کا اعلان کر دیں گے۔ اذ قال اللہ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو۔ یہ اصل میں حضرت عیسیٰ سے اس لیے اعلان کروایا جائے گا کہ جو فالوورز ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بڑے کی جب حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا اس سے خوش ہو رہا ہے۔ جیسے آج بہت سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہہ دیا، حاجت روا کہہ دیا، عالم الغیب کہہ دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے نبی کی شان بڑھا رہے ہیں تو نبی ہم سے خوش ہوں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہے، ان پہ گستاخی کے فتوے لگتے ہیں، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو گویا نبی کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ تو یہ ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے کہ اپنے پیر و مقتدیٰ کو حد سے بڑھا دینا۔ تو اللہ کہے گا جن لوگوں کو تم حد سے بڑھا رہے ہو نا، وہ خود قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہماری یہ تعلیمات نہیں تھیں، یہ ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے، اپنی ضدی ہے۔ تو یہی عیسیٰ ابن مریم قیامت کے دن برات کا اعلان کریں گے، اور اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پوچھے گا کہ اے میرے حبیب، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میری قبر پہ آ کے مجھ سے دعائیں مانگا کرو، یا دور بیٹھے بیٹھے مجھ سے دعائیں مانگا کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ آج کل ایک نئی دعا نکالی ہوئی ہے جو شرک سے بھری ہوئی دعا ہے۔ بعض مسجدوں میں دعائیں اونچی آواز سے مانگی جا رہی ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یا رسول اللہ ہماری بات کو سنیں، ہمارے حالت کو دیکھیں آپ۔ تو یہ تو اللہ سے پکارنے کی چیزیں ہیں، لیکن نبی کو دعاؤں میں پکارا جا رہا ہے، یا رسول اللہ مدد کے ذریعے اور مختلف نعروں کے ذریعے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن براءت کا اعلان کریں گے کہ اللہ میں نے تو ان کو خالص توحید کی تعلیم دی تھی، میں نے تو ان کو اپنے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا۔ صحابہ نے ہمارے نبی سے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے، عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، وہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو
عقیدت میں محبت میں لوگ غلو کرتے ہیں تو اللہ کہیں گے کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. عیسائی کہہ سکتے ہیں ہم تو عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے, ہم تو حضرت مریم کو خدا نہیں مانتے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ ان کو چرچ میں جا کے پکارتے ہیں کہ میری مدد کریں, تو خدا تو بنا لیا نا. یعنی آپ نے وہ مقام تو دے دیا جو خدا کا مقام ہوتا ہے, بے شک آپ زبان سے نہ کہیں. دوسرا, اللہ کا بیٹا جب آپ نے کہہ دیا تو بیٹا تو باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے, باپ ہی کی کاپی ہوتا ہے بیٹا, باپ پہ جاتا ہے بیٹا بہت ساری چیزوں میں. باپ انسان ہے تو بیٹا بھی انسان ہے. تو آپ نے جب یہ کہہ دیا, پھر بے شک آپ اس کی 100 تعویلات کرتے ہیں, جی اس کا یہ مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب ہے. جب عیسائیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو, تو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں. تو وہی مجازن تو کسی کو بھی بیٹا کہا جا سکتا ہے, یعنی جو بیٹا جیسے محبوب ہوتا ہے نا, تو اس حوالے سے کہہ دیا کہ بیٹا ہے. تو وہ تو آپ زید کو شیر بھی کہہ سکتے ہیں بہادر ہونے کے لحاظ سے, تو وہ تو کوئی بھی محبوب ہوگا اس کو بیٹا کہیں گے. تو فوراً عیسائی کہتے ہیں نہیں, ہم مجازن نہیں کہتے, ہم حقیقتاً کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اب حقیقتاً کہتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں, تو کیا معاذ اللہ اللہ کا جسم ہے جس سے وہ علیحدہ ہوئے ہیں؟ پھر یہاں کے عیسائی کلا بازی کھاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ان کی ذات سے نہیں نکلے, ان کی ذات سے ٹکڑے ہو کے الگ نہیں ہوئے, ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے, بلکہ وہ اور یعنی اتنی تعویلات ہیں کہ وہی بات ہے کہ آپ ایک جب غلط دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کو غلط در غلط کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں بھی وہی حساب ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اب تم نے تو ان کو خدا بنا لیا ہے نا. سیدھا سیدھا کہہ دو بھئی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا, جیسے اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا ڈائریکٹ مٹی سے. تو جو اللہ باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے آدم کو, اور آدم بھی انسان تھے, تو وہ اللہ بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ لیکن تھے عیسیٰ بھی انسان, پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر تھے, انسانوں کی طرح ایک انسان تھے, عاجز تھے. تو یہ جو تم نے کہہ دیا ہے نا کہ نہیں وہ کیونکہ بغیر اللہ کا کلام جو ہے مجسم ہو کے آیا, تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ان کو معبود بنا رہے ہو, وہ صفات ان کے ساتھ لازم کر رہے ہو جو خدائی صفات ہیں. تو اس کی قرآن نفی کر رہا ہے کہ تم نے حقیقت میں ان کو خدا بنا لیا ہے, معبود بنا لیا ہے. تو اللہ کہے گا کہ ایسا کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر؟ یہاں بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں ہم نے اللہ کو تو نہیں چھوڑا, ہم تو گاڈ جو آسمانوں پہ اس کو تو مانتے ہیں ہم. تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر میں جب کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اللہ ایسے ماننے کو ماننا کہتے نہیں ہیں. جیسے عورت کسی شوہر کے بارے میں کہے یہ میرا شوہر ہے, لیکن پھر اس کو بھی کہے کہ وہ بھی میرا شوہر ہے, تو یہ جو غیرت مند ہوگا یہ کہے گا پھر اسی کو کہے مجھے نہ کہے, تو وہ چھوڑ دے گا اس کو. یا ایک آدمی کہے یہ بھی میرا باپ ہے وہ بھی میرا باپ ہے, تو باپ جو غیرت مند ہوگا, جو اوریجنل باپ ہوگا, وہ کہے گا بھائی پھر اسی کو اپنا باپ مانو, مجھے نہ مانو. تو عیسائی اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑا, لیکن اللہ کہتا ہے جب تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کا درجہ, خدا کا درجہ دے دیا ہے, تو مجھے تم نے گویا چھوڑ دیا ہے. تو حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے سبحانک, اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تو معبود ہونے میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میرے یہ لائق ہی نہیں ہے, میری یہ شان ہی نہیں ہے, مجھے یہ سوٹ ہی نہیں کرتا, مجھ میں اس کی طاقت ہی نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہہ دیتا جس کا تو نے مجھے حق ہی نہیں دیا, جو میرے لیے ثابت ہی نہیں ہے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے نہیں کہی, بلکہ کہیں گے اللہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جب جواب دیا جاتا ہے جب آپ کو پورا اطمینان ہو کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں, تو آپ کہتے ہیں یہ آپ کیسے پوچھ رہے ہیں. ان کنت قلتہ, اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہے بالفرض, فقد علمتا, تو اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے, تو ظاہر ہے تو نہیں جانتا, اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ بات کہی نہیں ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو میرے دل کے رازوں کو جانتا ہے, تیرے دل میں کیا ہے اللہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. پھر آگے صاف لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے ان کو خالص توحید کی دعوت دی ہے. وہ توحید کیا ہے؟ ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی, میں نے ان سے وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا. یعنی نہیں کہا میں نے ان سے مگر صرف وہ بات جو تو نے مجھے حکم دی تھی, اپنی طرف سے میں نے کچھ اس میں ایڈ نہیں کیا. وہ کیا بات تھی؟ ان اعبدوا اللہ, کہ صرف اللہ کی عبادت کرو, ربی جو میرا رب ہے, و ربکم, اور تمہارا رب ہے. عبادت کا کیا مفہوم ہے؟
یہ میں شروع کے لیکچروں میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد میں تفصیل سے ڈیفائن کر چکا ہوں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اور اللہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں گواہ تھا. مجھے پتہ تھا یہ کیا کر رہے ہیں, کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا. لیکن میرے جانے کے بعد, کیونکہ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد یہ عیسائیوں نے اضافہ کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور حضرت مریم کو بھی بعض عیسائیوں نے شریک کر لیا الوہیت میں, تو یہ بعد میں ہوا ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ فرما دیں گے فلما توفیتنی, اللہ جب میں موجود تھا تو نگرانی کر رہا تھا, لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم, پھر تو ان پر نگہبان تھا. تو اس کے بعد اگر انہوں نے مجھے معبود بنایا ہے تو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ تو نے مجھے اٹھا لیا, تو جانے تیری مخلوق جانے. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, تو ہر چیز پر گواہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ قوم مجرم ہے, اب اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے, کیونکہ میری تو برات ثابت ہو گئی ہے, تجھے بھی پتہ ہے, میں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے شرک کی دعوت نہیں دی, اب ہوگا کیا ان لوگوں کا جنہوں نے شرک کیا. ان تعذبہم فإنہم عبادک, اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں, تجھے ان پر پورا پورا حق ہے, انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے, تو بندہ جب نافرمانی کرے تو اس کو عذاب دیا جا سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو زبردست غالب اور حکمت والا ہے. یہاں بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک قسم کی توہین کی ہے. وہ یہ کہ یہاں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ یہ فرمانا چاہیے تھا, یعنی بعض لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ یوں کہتے ہیں اللہ اگر تو ان کی مغفرت کر دے تو غفور الرحیم ہے, کہ تو معاف کرنے والا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کی طرف متوجہ کی جاتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی بڑے سے جب ریکویسٹ کرتے ہیں, بھئی اگر آپ ان کو سزا دینا چاہیں تو آپ کی مرضی, لیکن اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو آپ تو معافی کے زیادہ اہل ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ گویا اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں. جبکہ حضرت عیسیٰ کے طرز بیان سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نہیں چاہتے کہ ان کی مغفرت ہو, تبھی اللہ کو یہ نہیں کہہ رہے, اللہ کو اس کی مغفرت کا واسطہ نہیں دے رہے. تو یعنی بجائے اس کے کہ یوں کہتے کہ انت الغفور الرحیم, اللہ تو غفور الرحیم ہے, کہہ رہے ہیں تو زبردست غالب ہے. تو یہ اشکال کیا ہے بعض لوگوں نے, لیکن یہ حضرت عیسیٰ پہ اعتراض اس لیے غلط ہے کہ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ جن لوگوں نے مجھے معبود بنایا ان کی مغفرت کا کوئی چانس نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے, اور ان کی مغفرت کی دعا پر بھی اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو جس کی مغفرت کی دعا پہ پابندی لگائی ہو اس کے لیے اللہ سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ تو چونکہ غفور الرحیم ہے لہذا تیری رحمت سے امید یہی ہے کہ تو ان کو معاف کر دے, تو یہ مطالبہ غلط ہوتا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر بجائے مغفرت کی دعا کرنے کے یا اللہ کو مغفرت کی طرف متوجہ کرنے کے بس ایک بات بیان کر دی کہ تیرے پاس طاقتیں دونوں ہیں, تو اگر عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں, اس کے اہل ہیں کہ تو اپنے بندوں کو عذاب دے سکتا ہے, اور اگر تو معاف کر دے گا تو تیرا قانون تو یہ کہ تو معاف نہیں کرتا, لیکن بہرحال تو زبردست غالب اور حکمت والا ہے, اگر کر دے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ بہت ہی بلاغت والا کلام ہے کہ پاور اور طاقت تو اللہ تیرے ہاتھ میں ہے, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تو ان کی مغفرت کر دے, اگر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی اگرچہ تیرے وعدے یہ ہیں کہ میں مغفرت نہیں کروں گا, لیکن تیری طاقت اور قوت ایسی ہے کہ اگر تو کر بھی دے تو زبردست غالب ہے, غالب کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے, اور حکیم کا معنی حکمت والا. اگرچہ تو نے وعدے یہ کیے ہیں کہ تو مغفرت نہیں کرے گا, لیکن تو اگر کر بھی لے گا نا تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے, کیونکہ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا یہ کلام انتہائی بلیغ ہوگا, اور اس پہ یہ اعتراض کرنا کہ وہ مغفرت کی دعا نہیں کر رہے, یہ اعتراض بالکل بے جائے. باقی وہ اللہ کا ایک وعدہ ہے طے شدہ, قرآن نے جگہ جگہ یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان پر جنت کو حرام کر دیا. یہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا. یہاں تک قرآن نے کہا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ناممکن ہے, اسی طرح کسی مشرک کا جنت میں جانا ناممکن ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, اللہ عیسیٰ ابن مریم کی بات سن کے کہیں گے کہ ہاں آج کا دن ایسا دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم سچے لوگوں میں سے ہیں اور بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کا ایک انداز ہے بیان کرنے کا کہ اے عیسیٰ آج آپ کا سچ آپ کو
فائدہ پہنچائے گا. آپ بری ہیں. عیسائیوں نے جو کچھ کیا وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. لہم جنات تجری, اور ان سچے لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ اللہ ان کو بری کر دے گا, عذاب سے دور کر دے گا, بلکہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب چونکہ سورت کا اختتام ہے تو اللہ اس سورت کے اختتام کو اپنی کبریائی اور اپنی طاقت کے بیان پر ختم فرماتے ہیں, کیونکہ جب اللہ کی بڑائی اور کبریائی دل میں ہوگی تو انسان اس صورت میں جو احکام اللہ نے بیان کی ان کو فالو کرے گا. اللہ کی بڑائی نہیں ہوگی تو یہ سب باتیں انسان کے لیے ایک لغو باتیں اور انسان کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں, وما فیہن, اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو جو ایسی طاقت والا بادشاہ ہو اس کی مان کے چل لینے میں ہی خیر ہے, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور آخرت میں بربادی کا سبب ہے. یہ ہماری صورت مکمل ہوئی. میں اس کا خلاصہ مختصر لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. آخری رکوع کا سب سے پہلی بات یہ کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس, وہی مضمون کہ لوگ اپنے بڑوں کو ان کی حیثیت سے بڑھا دیتے ہیں. تو جو اہل حق ہوں گے وہ قیامت کے دن براءت کا اعلان کریں گے کہ اللہ یہ ہمارے مریدوں نے, ہمارے فالوورز نے خود ہمیں ہماری حیثیت سے بڑھایا تھا. تو اس لیے جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کی تعریف میں بھی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے, اور جب زندہ ہے تو بھی جتنا ہے اتنا ہی بیان کرنا چاہیے. ہر گمراہی جو ہے افراط و تفریط سے پیدا ہوتی ہے. اعتدال والی راہ یہ ہمیں ہر معاملے میں اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے. اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے, جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کو برا کہنے میں بھی اعتدال سے نہیں ہٹنا چاہیے. آج جب ہماری کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ بدترین آدمی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. تو ہر جگہ ایسا ہی چل رہا ہے افراط و تفریط. جب محبت ہوتی ہے تو بڑھا حد سے دیتے ہیں, جب نفرت کرتے ہیں تو حد سے گھٹا دیتے ہیں. تو ہر چیز میں بیلنس, یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو اس کی توفیق مل جائے. دوسری بات اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ جب تک میں تھا تو مجھے پتہ تھا ہی کیا کر رہے ہیں, جب تو نے اٹھا لیا تو مجھے تو نہیں پتہ کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم غیب صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا اور رحم کرنا اس کے اختیارات بھی, معاف کرنا اور سزا دینا اس کے اختیارات بھی اللہ کے پاس ہیں. پیغمبر اللہ سے صرف سفارش کر سکتے ہیں. آج بہت سے لوگ اپنے پیر و مرشد کو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں زبردستی بخشوا دے گا. یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرک کی مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تو غفور رحیم ہے یعنی کر دے, بلکہ فرمایا تو زبردست طاقت والا ہے تو میں معافی کی اپیل نہیں کر سکتا تجھ سے. تو اس میں کیا پتہ چلا کہ غیر مسلم کی معافی کی اپیل کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے, اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی. اور اس میں ہمیں سچ کی فضیلت بھی پتہ چلی. قرآن کہہ رہی ہے ایسا دن ہے ینفع الصادقین صدقہم, جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. تو اللہ کو پیغمبر کی جو سچ والی صفت ہے وہ سب سے اچھی لگی ہے, اس لیے اللہ نے اس کو صادق سے تعبیر کیا. آج دیکھ لیں کتنے لوگ پکے نمازی ہوتے ہیں, روزے دار ہوتے ہیں, بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ غیر مسلموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو گورے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو یہ صفت تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اللہ کو سچے لوگوں سے محبت ہے. تبھی تو کہتے ہیں ینفع الصادقین, سچے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا ان کا سچ. تو کیریکٹر کا ایک نمبر ہونا نیک بننے کے لیے بہت ضروری ہے. کیریکٹر میں سب سے پہلے یہ داخل ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے وہی آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے, جھوٹ نہ بولے انسان. اور اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کے باغات تیار کر کے رکھے ہیں, وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. تو اللہ سے راضی ہونا یہ بھی ایک بڑی اچھی صفت ہے. آخرت میں جب جنت اہل ایمان کو ملے گی وہ تو راضی ہوں گے ہی, دنیا میں بھی راضی ہونا چاہیے. دنیا میں راضی کیسے ہوں گے کہ بھئی آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے پریشانیوں کی شکل میں چاہے ٹینشنوں کی شکل میں, تو آپ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں.
قرآن کہتا ہے نا کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جب ہم پہ نعمتیں نشاور کرتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، جب آزمائش میں ڈالتے ہیں تو شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اللہ سے راضی رہیں، پھر اللہ ہم سے راضی ہوگا. آخرت میں الٹا ہوگا، اللہ ہم سے پہلے راضی ہوگا اور جنت دے گا، پھر ہم بھی اللہ سے خوش ہو جائیں گے، بھائی کیسی زبردست جنت دی. لیکن دنیا میں ہمیں الٹا چلنا ہے. دنیا میں پہلے ہم اللہ سے راضی ہوں گے تو پھر اللہ ہم سے راضی ہوگا. ہم اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا برا، ہمیں برا لگ رہا ہے، ہم یہ کہیں کہ میرا مقدر یہی ہے اور میرے لیے یہی بہتر ہے، میں اللہ سے خوش ہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہے. یعنی یہ تو غیر اختیاری چیزیں، آنکھوں سے آنسو بہنا، دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہوگا. یعنی ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. تو جو آدمی اللہ سے راضی رہے گا نا تو اللہ اس کو اطمینان کی زندگی دیتے ہیں، سکون کی زندگی دیتے ہیں. یہ ہماری الحمدللہ سورہ مائدہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب ہم انشاءاللہ چلتے ہیں سورہ انعام کی طرف. اور اس کا سورہ انعام کا ہم پہلا رکوع اور چھٹے پارے کا 7واں رکوع انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے. بلکہ یہ ساتویں پارے کا 7واں رکوع، لیکن میرا خیال ہے یہ رکوع ابھی 7ویں پارے کا چل رہا ہے. ہاں، 7ویں پارے کا 7واں رکوع اور سورہ انعام کا پہلا رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کا سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. تو ہماری جو ہے نا الحمدللہ بڑی بڑی صورتیں کافی مکمل ہو گئی ہیں. سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہماری، سورہ آل عمران مکمل ہو گئی، سورہ نساء مکمل ہو گئی، سورہ مائدہ. یہ قرآن کی سب سے طویل ترین صورتیں. الحمدللہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور اللہ ہمارے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، اور ہم سب کو آگے ان قرآن کے علوم کو اللہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ ہم اگلی سورت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی. انعام کہتے ہیں نعم کی جمع، نعم چوپایوں کو کہتے ہیں، جو 4 پائے والے جانور ہوتے ہیں نا، گائے، بھینس اور اونٹ ہو گئے، بکری، دمبا، یہ سب 4 پاؤں والے جانور چوپائے کہلاتے ہیں. تو کیونکہ اس میں ان کا تذکرہ ہے، اللہ نے ان میں جو اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے اس کا بھی اظہار کیا ہے، اور مشرکین مکہ ان چوپایوں کو اپنے اوپر حرام کرتے تھے، اس کے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے اس کا نام انعام رکھا گیا. الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. اچھا، یہ صورت بھی مکی ہے تو اس میں بھی زیادہ توحید کا بیان ہوگا. پچھلی صورتیں مائدہ اور سورہ نساء میں احکام بہت تھے کیونکہ وہ مدنی صورتیں تھیں. یہ والی مکہ کی ہے تو اس میں عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور لگایا گیا ہے. الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا. ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابری کرنے لگے. عدل یعدلو کا معنی ہوتا ہے برابری کرنا، لیکن یہاں برابری سے مراد ہے کہ رب کے ساتھ برابری کر کے دوسرے معبودوں کو معبود بنا لیا، یعنی ان کو بھی رب کے پیرالل بنا دیا. تو اس کا آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگے. هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا من طین، مٹی سے. ثم قضا اجلا، پھر فیصلہ کر دیا ایک خاص وقت کا، یعنی موت کے وقت کا. قضا کا معنی فیصلہ، اجل کا معنی وقت متعین، یعنی اس نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر موت کا ایک وقت مقرر کر دیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اجل متعین ہے اس کے پاس. سما یسمی تسمیتاً، اصل میں تھا سما یا یسمی، اس کا معنی ہوتا ہے نام دینا، اور جب کسی چیز کو نام دیا جاتا ہے تو وہ متعین ہو جاتی ہے نا، تو اس لیے اس کا معنی متعین کرنا بھی ہوتا ہے. تو مسمن اصل میں تھا مسمین، مسبحن کی طرح، فعل اس میں مفعول ہے، نام دیا گیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اجل ایسی ہے مسمن جو متعین ہے، عندہ صلی اللہ کی نظر میں، یعنی قیامت کی اجل مراد ہے، قیامت کا وقت مراد ہے. ثم انتم، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم، تم، پھر جو ہے تم ترون، تم شک کرنے لگے ہو. تم ترون مریا سے نکلا ہے، مریا شک کو کہتے ہیں، اصل میں تھا تم تریونا، پڑھا جاتا ہے تم ترون.
یعنی ایک اجل اللہ کی نظر میں متعین ہے، پھر اس کے بعد تم شک کرنے لگتے ہو۔ یہ پھر کا کیا مطلب ہے یہ میں تفسیر میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی، یعنی وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں، مطلب وہی معبود ہے، برحق معبود ہے۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے راز کو، وجہرکم، تمہاری کھلی ہوئی باتوں کو، جہر جو ہم کھل کے جو کام کرتے ہیں، سر جو ہمارے پوشیدہ راز ہیں، سب باتوں کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، کسب کر رہے ہو، کما رہے ہو جو کچھ تم، یعنی عمل کے لحاظ سے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، مِّن آیَاتِ رَبِّهِم، اپنے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا، مگر یہ کہ ہیں یہ لوگ، عنہا، ان نشانیوں سے، معرضون، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ فقد کذبوا بالحق، پس تحقیق جھٹلایا ہے انہوں نے حق کو، لما جاءہم، جب آیا حق ان کے پاس، فسوف یأتیہم، تو عن قریب آئے گی ان کے پاس، انباء، خبریں، نبا خبر کو کہتے ہیں، انباء اس کی جمع، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی خبر یہ ہے کہ قیامت آئے گی اور آخرت میں عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، تو اس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ خبریں عن قریب ان کے پاس آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ مفہوم ہے اس کا۔ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا من قبلہم، کم کا معنی ہوتا ہے کتنے ہی، جیسے نا کم رجلاً، ایک تو کم ہوتا ہے کہ کم درہمن عندک، کتنے درہم ہے تمہارے پاس، اور ایک یہ کم آتا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہاں جو ہے نا کم یہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہے۔ کم اہلکنا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اہلکنا، ہلاک کر دیا ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، یعنی بستیوں کو، کتنی ہی ایسی ہیں جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، یعنی بستیاں، وہ بستیاں مکناہم فی الارض، کہ ہم نے ان لوگوں کو، یعنی ان بستی والوں کو زمین میں مکننا، مکن یمکن تمکیناً، ٹھکانہ دینا، مکان سے نکلا یہ، تو مکان سے تو کون، مکان تو کون سے نکلا ہے، یہ مکان سے نہیں، یہ مکنہ، میم کاف نون اس کا حروف اصلی ہے، تمکین، ٹھکانہ دینا کسی کو۔ تو کتنے ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے، جن بستی والوں کو ہم نے ٹھکانہ دیا تھا، ماں وہ ٹھکانہ، لم نمکن لکم، جو ٹھکانہ ہم نے تمہارے لیے نہیں بنایا، یعنی ہم نے تمہیں زمین میں ایسا ٹھکانہ نہیں دیا، یعنی اتنی پاور، اتنی، لوگ کہتے ہیں نا فلاں آدمی نے تو بڑا مضبوط ٹھکانہ بنا لیا فلاں جگہ پہ، کیا مطلب بہت پاور میں آ گیا ہے۔ ما لم نمکن لکم، وہ ٹھکانہ جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، یعنی تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں جن کو ہم نے پہلے ٹھکانہ دیا زمین میں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور بھیجا ہم نے آسمان کو، علیہم، ان پر، مدرارا، موسلا دھار، یہاں آسمان سے مراد ہے بارش، یعنی ہم نے ان کو معاشی ترقی اتنی دی کہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں ہم نے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنایا دریاؤں کو جو بہتے تھے ان کے نیچے سے، یعنی بہت معاشی ترقی دی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، قَرْنًا آخرین، دوسری بستیوں کو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب، فی قرطاس، کسی کاغذ میں، یعنی کسی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب ہے نبی ہم آپ پر نازل کرتے، فَلَمَسُوهُ، فا کا معنی تو لمسو، لمس یلمسو کا معنی چھونا، فَلَمَسُوهُ، پھر یہ چھوتے ہو اس کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تو کیا ہوتا، لقال، لام تاکید کے لیے، قال الذین کفروا، تو پھر بھی کافر لوگ کیا کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو۔ یہ آسمان سے کتاب بھی آ جاتی نا اگر، اور کاغذ میں لکھی بھی ان کے سامنے پیش کی جاتی، دیکھو آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ہاتھ لگا کے دیکھتے کہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے، واقعی یہ ہے بھی، تو بھی یہ کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نازل نہیں کیا گیا ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ملک، کوئی فرشتہ، وہ فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا ان کے اوپر۔
وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اللہ فرماتے اگر ہم نازل کرتے فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کام کا فیصلہ کر دیا جاتا. قضیہ چکا دیا جاتا، الامر معاملے کو، لام تاکید کے لیے، معاملہ چکا دیا جاتا، مطلب پھر تمہیں غور و فکر کرنے کی مہلت نہیں ملتی. ثم، پھر اس کے بعد، لا ینظرون، ان کو مہلت نہیں دی جاتی. انظر ینظر انظارن کا معنی مہلت دینا، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم ان کو بنا دیتے فرشتہ، یعنی ہم پیغمبر ہی کو فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم بناتے ان کو مردی، یعنی دیکھنے میں انسان ہی بناتے ہم اس کو. وَلَلَبَسْنَا، لام تاکید کے لیے، لبسنا، لبس یلبسو کا معنی مشتبہ کر دینا، کہتے ہیں نا تلبیس سے کام لے رہا ہے، معاملے گڑبڑ کر رہا ہے، مشتبہ کر رہا ہے، تو لبس اسی سے نکلا ہے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم ملتبس کر دیتے ان پر، ما، وہ چیز، یلبسون، جو یہ ملتبس کر رہے ہیں، یعنی جو اشکال یہ کر رہے ہیں اس وقت بھی ان پر اسی قسم کے اشکالات واقع ہونا شروع ہو جاتے. یعنی یہ اشکال کر رہے ہیں نا کہ یہ انسان کیوں ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے، فرشتہ کیوں اللہ نے نازل نہیں کیا، تو فرشتہ آتا تو وہ بھی تو انسانی شکل میں ہوتا، تو پھر یہ وہی معاملہ ان پر جو ابھی ملتبس ہو رہا ہے، مشتبہ ہو رہا ہے، وہی معاملہ اس وقت بھی مشتبہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ تو انسان ہے تو فرشتہ نہیں ہے. وَلَقَدْ، یہ میں تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق، استہزیٰ، مذاق اڑایا گیا ہے، برسول من قبلک، اے نبی آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان کا بھی. فحاق بالذین، حاقہ کا معنی لاحق ہو گیا، گھیر لیا، بالذین سخروا منہم، ان لوگوں کو گھیر لیا، سخروا منہم، جو ان میں سے سخروا مذاق اڑایا کرتے تھے. سخرہ یسخرو جو ہے نا، وہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، مسخرہ، سنا ہوگا آپ نے یہ لفظ، مسخرہ جو ہر وقت مزاح کرتا رہتا ہے. تو جو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کے ساتھ وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا. عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا. یہ سورہ انعام کا پہلا رکوع میں نے آپ کے سامنے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کیا. انشاءاللہ اب اگلے ایپیسوڈ میں اس سورہ انعام کے پہلے رکوع کی اور 7ویں پارے کے 7ویں رکوع کی آپ کے سامنے تفسیر پیش کروں گا. وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.